بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیسن ہے انشاءاللہ العزیز، جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے معاشی سرگرمیوں میں اخلاق کا کردار. انتہائی اہم موضوع ہے، اور یہ اس لحاظ سے کہ آج کی ہماری جو معاشی زندگی ہے اس میں اخلاقی پہلو کا ہونا انتہائی ناگزیر ہے، کیونکہ اخلاق اور معیشت دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. بلکہ اگر اسے اسلامی معاشرے میں اخلاق کا زندگی کے ہر شعبے سے تعلق بتانا جائے تو وہ بھی انتہائی مناسب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی اخلاقی حالت بہتر ہونے کی وجہ سے وہ ہر جگہ پر مقبول ہوتا ہے. ہر انسان اس سے مل کر خوش ہوتا ہے، وہ جس جگہ بھی جاتا ہے اسے اس کے چاہنے والے مل جاتے ہیں. وہ بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، وہ بات خواہ دین کی ہو یا دنیا کی ہو، سیاست کی ہو یا معیشت کی ہو. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اخلاقیات کا معاشی سرگرمیوں میں بھرپور کردار ہے. اسی طرح معاشی سرگرمیوں میں بھی معاشرے کے اخلاق پر گہرے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. قرآن کریم نے مال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا ہے، بس کثرت مال جو ہے وہ وبال جان بن جاتا ہے، اور مال و دولت کی کمی بھی انسان کے لیے فتنے اور ابتلا کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے دو پہلو آتے ہیں. ایک تو یہ کہ کس طریقے سے معیشت اور اخلاق دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. ایک طرف معیشت ہے اور دوسری طرف اخلاق ہیں. دوسرا یہ کہ انسان کا معاشی پہلو اس کے لیے کیسے مصیبت بن سکتا ہے. پہلا میں نے عرض کر دیا کہ معیشت اور اخلاق دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. معیشت اور اخلاق. دوسرا، انسان کا معاشی پہلو اس کے لیے کیسے مصیبت بن سکتا ہے، اور ان دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کس طریقے سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے، اور ان دونوں مشکلات سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اسلام سب سے پہلے اعلیٰ اخلاقی اقدار کا پیغمبر ہے. جس طرح ہم بہت مرتبہ یہ حدیث مبارکہ پڑھ چکے ہیں، وہ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاقیات کی تکمیل کر دوں. اسی وجہ سے اسلام نے اخلاق کو عقیدے کے ساتھ متصل کر دیا اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ دونوں بڑی بنیادی عقائد ہیں اسلام کے. یؤمن باللہ جو کہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے. ان دونوں کے فوراً بعد کہا فلیکرم ضیفہ، اخلاق کا درس دیا. پھر کہا من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، پھر اخلاقیات کا درس دیا. فلا یؤذی جارہ، کہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے. پھر کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، یا وہ بات کرے تو خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. یہ بھی اخلاق.
یعنی اخلاق کی یاد کو عبادت سے بھی متصل اس انداز سے کیا، رب قائم لیس له من قیامه الا السحر ورب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، کہ کتنے ہی ایسے رب قائم، کتنے ہی ایسے قائم یعنی قیام کرنے والے ہوتے ہیں، لیس له من قیامه، کہ ان کے قیام میں اور کچھ نہیں ہوتا الا السحر، وہ جاگنا ہی جاگنا ہوتا ہے، وَرُبَّ صَائِمٌ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا۔ تو اس میں بھی دیکھیں عبادت کے ساتھ اخلاق کو متصل کر دیا کہ تمہارا قیام جو ہے سوائے یہ سحر کے نہ ہو، جاگنے کے نہ ہو، اور تمہارا روزہ صرف سوائے بھوک اور پیاس کے نہ ہو، گالی گلوچ دیتے رہو، غیبت کرتے رہو، برائیاں کرتے رہو، معاشرے کے جو اخلاقیات کا جو معاشرہ جس بحاف پہ معاشرہ بنتا ہے اس کو تم پس پشت ڈالتے رہو اور روزے بھی رکھتے رہو اور نمازیں بھی پڑھتے رہو، تو تمہاری یہ نمازیں، تمہارے یہ روزے کسی کام نہیں آنے والے ہیں۔ اخلاق کی اہمیت کو مزید اس انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے مزید اس انداز سے وضاحت ملتی ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے کھانا اور پینا چھوڑ دینے کا محتاج نہیں ہے، یعنی رب کائنات کو اس سے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب ہم ذرا معاملات کی طرف آتے ہیں کہ اسلام نے معاملات کو بھی اخلاق سے جوڑ دیا ہے، جیسے کہ صداقت و امانت، عدل و احسان، نیکی اور رحمت۔ تو اسلام نے مسلمان کی زندگی کی سرگرمیاں اخلاق سے جوڑی ہیں۔ اسلام میں علم و اخلاق، سیاست و اخلاق، اقتصادیات و اخلاق، جنگ و اخلاق سب کو لازم ملزوم قرار دیا، خواہ جنگ کی بات ہو، خواہ اقتصاد کی بات ہو، خواہ سیاست کی بات ہو، خواہ علم کی بات ہو، تو ان سب کو جوڑا ہے اخلاق کے ساتھ، حتیٰ کہ اسلام نے اخلاق کو عام انسانی اقدار کے ساتھ بھی لازم رکھا ہے، جس میں تمام مذاہب بلکہ پوری انسانیت شامل ہے، خواہ وہ مسلم ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ جو رویے ہمارے ہوں وہ اخلاق سے پر ہونے چاہیے، جیسے فکری آزادی ہے، عزت نفس ہے، عدل و انصاف ہے، اعتدال ہے، حقوق انسانیت کا احترام ہے، مساوات ہے، کمزوروں پر رحم ہے، یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہیں؟ اخلاق سے متصل ہونی چاہیے۔ تو درج ذیل بحث جو آج ہم جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اسلامی جو ہماری معیشت میں ہے اس میں اخلاق کا کیا کردار ہے؟ آئیے ذرا میں آپ کو اس موضوع کو کی طرف لے کر چلوں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ معاشی سرگرمیوں کے اندر جو ہماری آج کی معیشت ہے اس میں اخلاق کی یاد جو ہے اس کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارے لیے بڑا ہی ناگزیر اور بڑا ہی اہم موضوع ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ بھی اس طرح ہم لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی اقتصاد جو ہے وہ دوسرے تمام نظام اقتصاد جو اسلام کے علاوہ متداول چل رہے ہیں ان سے ممتاز کرتا ہے، کیونکہ یہ صرف اقتصاد نہیں اخلاق بھی ہے۔ جب ہم معاشی سرگرمیوں کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو اعلیٰ اقدار کی مندرجہ ذیل جہات نظر آتی ہیں، یعنی ربانی معیشت اور اخلاقی اقدار نظر آتی ہیں، پھر اخلاقی معیشت نظر آتی ہے، پھر نمبر 3 پر ذرائع پیداوار میں اعلیٰ اخلاقی اقدار ملتی ہیں، پھر پیداوار کے استعمال اور اخراجات میں اعلیٰ اخلاقی اقدار ملتی ہیں، یعنی پہلے کیا ملتا ہے؟ ربانی معیشت اور اخلاقی اقدار۔ ذرا میں اس کو اگر آپ کے سامنے ربانی معیشت اور اخلاقی اقدار کو لکھ لوں، یعنی ہمارے پاس جو پوائنٹ نمبر 1 آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ربانی معیشت
اور اعلیٰ اخلاق۔ آج ہم نے جن پوائنٹس پہ بات کرنی ہے ان میں سے نمبر 1 پہ یہ ہے، یعنی ربانی معیشت اور اعلیٰ اخلاق کی بات کریں گے ہم۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے اخلاقی معیشت۔ پوائنٹ نمبر 2 میں کیا ہے؟ اخلاقی معیشت۔ اور پوائنٹ نمبر 3 جو ہمارے پاس آ رہا ہے، اگر ہم دیکھیں تو پوائنٹ نمبر 3 میں ذرائع پیداوار میں اعلیٰ اخلاقی اقدار، ذرائع پیداوار کے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار۔ ذرائع پیداوار اور پوائنٹ نمبر جو ہمارے پاس 4 آ رہا ہے، اگر ہم دیکھیں اس کو پوائنٹ نمبر 4 کو، تو ہم جس کے اوپر بات کریں گے وہ ہے پیداوار کے استعمال اور اخراجات میں اعلیٰ اخلاقی اقدار، یعنی پیداوار کا جو استعمال ہے اور اخراجات ہیں اس میں اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں، پیداوار کے استعمال اور اخراجات میں۔ پیداوار کے استعمال اور اخراجات، اعلیٰ اخلاق۔ اعلیٰ اخلاق کی اقدار اس کو ہم کر لیں۔ استعمال لفظ ہے یہاں، اس کو ہم اس کو درست کر لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ پوائنٹ ہمارے سامنے آگے آج کے جو ہماری گفتگو ہے، ان 4 اعلیٰ اقدار کے رصد طلب اور تقسیم و توزیع پر بڑے گہرے اثرات اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم طلب اور رصد کی طرف جائیں، ان 4 اعلیٰ اقدار کا جائزہ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم ربانی معیشت کی جو ابھی ہم نے بات کی ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ ربانی معیشت اور اخلاقی جو قدریں ہیں، اعلیٰ اخلاق ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید، فرقان حمید کے اندر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ یہ ذرا میں سلائیڈ ایک اور اینگل سے اس کو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ آیت آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا، ذرا آپ دیکھیں گے اگر مجھے سلائیڈ نے اجازت دے دی تو۔ سلائیڈ معذرت کے ساتھ وہ سامنے ابھی تک نہیں شو نہیں ہو رہی، آئی تھنک سو وہی سلائیڈ ابھی تک آپ سب لوگوں کے سامنے، لیکن آیت میں ریفرنس کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آیت جو ہے وہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر یہ واضح ہوا ہے
کہ اس زمین میں بہت کچھ پایا جاتا ہے، لیکن ہر خوبصورت اور دل لذیذ چیز جو ہے تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ وہی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ پر حرام نہیں کی گئیں، اور جو حرام ہیں وہ بے شک کتنی ہی زیادہ خوبصورت اور لذیذ اور سائنسی علوم سے تائید یافتہ کچھ بھی ہو، وہ آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت ہے، جو حلال کر دیا گیا قیامت تک وہی حلال ہے، جو اور حرام کر دیا گیا ہے قیامت تک وہی حرام ہوگا۔ کسی انتظار یا گنجائش کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور آ کر کوئی کمی یا زیادتی کر سکے، بالکل نہیں ہے، یہ خیال بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مسلمانوں کے لیے پہلی اور آخری سیڑھی ہے، جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی اسوہ حسنہ ہے جس پر عمل کر کے دین و دنیا کی کامیابی و کامرانی ان کے قدم چوم سکتی ہے۔ تو پہلی بات آپ لوگوں کے سامنے آ گئی کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ پہلی بات قرآن سے فیصلہ آ گیا ہمارے پاس کہ جتنی بھی مرضی جو ہے وہ خوبصورت اور خوبرو چیزیں ہمارے سامنے ہوں، لیکن جو ہم نے لینی ہے وہ وہی ہے حلالا طیبا،